السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اطہر امام آفیشیل چینل۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اور ان کے آل پاک پر۔ محترم ناظرین کرام، آج ہم آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں حضرت بہلول دانا کا واقعہ۔ جی ہاں ناظرین کرام، حضرت بہلول دانا چند دینار میں جنت کے محل بنا کر بیچا کرتے تھے۔ تو کیا تھی اس کے پیچھے کی وجہ، جانتے ہیں اس ویڈیو میں۔ تو میری آپ سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ اس واقعے کو مکمل طریقے سے سمجھنے کے لیے اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں۔ خلیفہ ہارون رشید کے دور میں بغداد میں ایک درویش رہتے تھے۔ ان درویش کا نام بہلول دانا تھا۔ بہلول دانا ایک تارک الدنیا درویش تھے۔ ان کا کوئی گھر نہ کوئی ٹھکانہ تھا۔ وہ عموماً شہر میں ننگے پاؤں پھرتے تھے اور جس جگہ تھک جاتے وہیں ڈیرا ڈال لیتے۔ بعض لوگوں نے انہیں مجذوب لکھا ہے کہ یہ اللہ کی تجلیات اور عشق میں مستغرق اور گم رہتے تھے اور اپنے ارد گرد کے ماحول سے بے خبر ہوتے تھے۔ لوگوں کی طرف بہت کم توجہ دیتے اور کبھی عوام الناس کی طرف منہ کرتے تو حکمت و دانائی کی بہت ہی عجیب و غریب باتیں کرتے تھے، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ اللہ کے بہت بڑے ولی کامل تھے۔ ان کا اصل نام وہب بن عمرو تھا۔ ایک دن بہلول دریا کے کنارے بیٹھے ساحل کی گیلی ریت کو اپنے سامنے جمع کر کے اس کی ڈھیریاں بنا رہے تھے، اور ملکہ زبیدہ اپنے محل کی کھڑکی سے بڑے ہی اطمینان سے ان کو یہ کام کرتے دیکھ رہی تھی۔ وہ مٹی کے گھر بناتے اور پھر اپنے ہاتھ سے ہی اس کو توڑ دیتے۔ ملکہ اپنے محل سے نکل کر اپنے سہیلیوں کے ہمراہ دریا کے کنارے آ گئی اور بہلول سے پوچھا، کیا کر رہے ہو بہلول؟ تو حضرت بہلول نے ادائے بے نیازی سے کہا، جنت کے محل بنا رہا ہوں۔ ملکہ نے سوال کیا، اگر تم سے کوئی یہ محل خریدنا چاہے تو کیا تم اس کو فروخت کرو گے؟ بہلول نے کہا، ہاں کیوں نہیں، میں بناتا بھی ہوں اور فروخت بھی کرتا ہوں۔ ملکہ نے پوچھا، تو بتاؤ ایک محل کی قیمت کیا ہے؟ تو بہلول نے بے ساختہ کہا، 3 درہم۔ ملکہ زبیدہ اسی وقت اپنی کنیزوں کو حکم دیا کہ بہلول کو 3 درہم ادا کیے جائے، اور ادا کر دیے گئے۔ اس کے بعد بہلول دانا نے ایک مٹی کے بنے ہوئے گھر کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ یہ محل جنت میں زبیدہ کے لیے۔ یہ تمام واقعہ ملکہ نے اپنے شوہر خلیفہ ہارون رشید کو بتایا۔ خلیفہ نے اس واقعے کو مذاق میں ٹال دیا۔ جب رات کو ہارون رشید سوئے تو انہوں نے خواب میں جنت کے مناظر دیکھا۔ باغات، پھول، پھل وغیرہ دیکھنے کے علاوہ بڑے بڑے اونچے خوبصورت محلات بھی دیکھے۔ ایک سرخ یاقوت کے بنے ہوئے محل پر انہوں نے زبیدہ کا نام لکھا ہوا دیکھا۔ ہارون رشید نے سوچا کہ چلو اندر جا کر دیکھتے ہیں، کیونکہ یہ میری بیوی کا محل ہے۔ وہ محل میں داخل ہونے کے لیے جیسے ہی دروازے پر پہنچے تو ایک دربان نے انہیں روک دیا۔ ہارون رشید کہنے لگے، اس پر تو میری بیوی کا نام لکھا ہوا ہے، اسی لیے مجھے اندر جانا ہے۔ دربان نے کہا، نہیں، یہاں کا دستور الگ ہے، جس کا نام ہوتا ہے اسی کو اندر جانے کی اجازت ہوتی ہے، کسی اور کو اجازت نہیں ہوتی، لہٰذا آپ کو داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ جب دربان نے ہارون رشید کو پیچھے ہٹایا تو ان کی آنکھ کھل گئی۔ وہ بیدار ہوئے تو فوراً خیال آیا کہ مجھے تو لگتا ہے کہ بہلول کی دعا زبیدہ کے حق میں اللہ رب العزت کے یہاں قبول ہو گئی۔ وہ ساری رات اسی افسوس میں کروٹیں بدلتے رہے۔ چنانچہ اس مقام پر بہلول کو تلاش کرتے ہوئے ادھر ادھر دیکھ رہے تھے کہ اچانک انہوں نے دیکھا کہ بہلول ایک جگہ بیٹھے اسی طرح اسی انداز میں بیٹھ کر مٹی کا مکان بنا رہے ہیں۔ ہارون رشید نے سلام پیش کیا تو بہلول نے جواب دیا، وعلیکم السلام۔ ہارون رشید نے پوچھا، کیا کر رہے ہیں بہلول؟ تو بہلول نے کہا کہ جنت کے محل بنا رہا ہوں۔ ہارون رشید نے پوچھا، کیا تم اسے بیچو گے؟ تو بہلول نے کہا، ہاں کیوں نہیں، میں بناتا بھی ہوں اور فروخت بھی کرتا ہوں، بیچتا بھی ہوں۔ ہارون رشید نے کہا، تو بتاؤ ایک محل کی قیمت کیا ہے؟ تو بہلول نے بے ساختہ کہا، تیری پوری سلطنت۔ ہارون رشید نے کہا، اتنی قیمت تو میں نہیں دے سکتا، کل تو آپ 3 درہم میں دے رہے تھے اور آج پوری سلطنت مانگ رہے ہیں۔ بہلول دانا نے کہا کہ کل کا معاملہ بن دیکھے تھا اور آج تم محل دیکھ کر آ رہے ہو۔ خلیفہ ہارون رشید یہ سن کر گھٹنوں کے بل بہلول دانا کے ساتھ مایوس ہو کر بیٹھ گئے اور کہا، حضرت آپ مجھ سے میری ساری سلطنت لے لیں اور مجھے ایک محل دے دیں۔ جب بہلول دانا نے خلیفہ کی عاجزی دیکھی تو کہا کہ میں تمہاری سلطنت کا کیا کروں گا، اس دنیا کی محبت تو بہت سے گناہوں کی جڑ ہے،
اپنی سلطنت اپنے پاس رکھو، اس محل کو بھی تمہارے لیے 3 درہم میں فروخت کرتا ہوں۔ حضرت سیدنا سیر سقطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک بار مجھے قبرستان سے جانا ہوا اور وہاں میں نے حضرت سیدنا بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا کہ ایک قبر کے قریب بیٹھے مٹی میں لوٹ پوٹ ہو رہے ہیں۔ میں نے پوچھا آپ یہاں کیوں بیٹھے ہیں؟ تو جواب دیا میں اس قوم کے پاس ہوں جو مجھے اذیت نہیں دیتی اور اگر میں غائب ہو جاؤں تو میری غیبت بھی نہیں کرتی۔ بہلول کی دانائی کے بہت سارے قصے ہیں، بہت سارے واقعات ہیں جن سے زندگی کی ان تمام قیمتی باتوں کا اندازہ ہوتا ہے جو کہ حقیقت پر مبنی ہوتی ہے، اور معلوم ہوتا ہے کہ انسان اگر ان تمام باتوں پر عمل کرے تو انسان کو کسی نہ کسی حد تک کامیابی مل سکتی ہے۔ واقعہ مشہور ہے کہ ایک مرتبہ ایک شخص نے بہلول سے کہا کہ اے دانا بہلول، میرے پاس کچھ رقم ہے، مجھے مشورہ دو کہ میں کیا خریدوں کہ اس سے نفع حاصل کر سکوں۔ بہلول نے اس شخص کو جواب دیا کہ روئی اور لوہا خرید لو۔ وہ شخص روئی اور لوہا خرید لیتا ہے۔ اتفاق سے کچھ ہی دن میں روئی اور لوہے کی قیمت بڑھ جاتی ہے، جس سے اس شخص کو کافی منافع حاصل ہوتا ہے۔ وہ شخص دوبارہ بہلول کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے اے دیوان بہلول، میرے پاس کافی رقم ہے، مجھے مشورہ دو کہ میں کیا خریدوں جس سے نفع حاصل کر سکوں۔ یہ سن کر بہلول اس سے کہتے ہیں پیاز اور تربوز خرید لو۔ وہ شخص اپنی پوری رقم پیاز اور تربوز کی خرید میں لگا دیتا ہے۔ کافی دن گزر جاتے ہیں، خریدار تو کم آتے ہیں لیکن پیاز اور تربوز گل سڑ کر خراب ہو جاتے ہیں۔ یہ دیکھ کر وہ شخص غصے میں بہلول کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ جب میں پہلی مرتبہ تم سے مشورہ کیا تو تم نے کہا روئی اور لوہا خرید لو، میں نے ویسا ہی کیا اور مجھے بہت نفع ہوا، لیکن دوسری دفعہ تم نے مجھے پیاز اور تربوز خریدنے کے لیے کہا جو سارے سڑ گئے اور مجھے کافی نقصان ہوا ہے، تو نے ایسا کیوں کیا؟ یہ سن کر بہلول نے مسکرایا اور کہا پہلے مجھے تو نے دانا بہلول کہہ کر پکارا تھا تو میں نے تمہیں مشورہ بھی دانائی سے دیا تھا، لیکن دوسری مرتبہ تم نے مجھے دیوانہ بہلول کہہ کر پکارا تھا تو اسی لیے میں نے دیوانہ بن کر تمہیں مشورہ دیا تھا۔ یہ مثال واضح کرتی ہے اور آپ کے وہ الفاظ جو کہ کسی کی بڑائی اور مرتبے میں اضافہ کر رہے ہوں یا کسی کی عزت میں اضافہ کر رہے ہوں، اسے سکون ملتا ہے تو اس الفاظ کا استعمال زیادہ کرے، اور دوسری جانب اگر آپ کے الفاظ کسی دوسرے کو تکلیف پہنچانے والے ہوں، اس کا دل دکھانے والے ہوں، تو اسے اس بات کا برا بھی لگے گا اور وہ آپ کی ذات میں بھی برا ہی سوچے گا۔ اسی لیے الفاظ کو اچھا استعمال کریں۔ بہلول دانا کے بارے میں آخری واقعہ آپ کو سناتے ہیں۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ بارش کی کثرت سے اکثر قبروں میں شگاف پڑ گئے کہ مردوں کی ہڈیاں اور کچھ کھوپڑیاں نظر آنے لگی۔ بہلول قبرستان میں چند کھوپڑیوں کو بڑے ہی غور سے دیکھ رہے تھے کہ طواقن بادشاہ کی سواری بھی آ نکلی۔ اس نے انہیں اس کام میں مشغول دیکھ کر پوچھا بہلول یہ کیا کر رہے ہو؟ تو آپ نے فرمایا تمہارا اور میرا باپ دونوں مر چکا ہے، میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہارے باپ کی کھوپڑی کون سی ہے اور میرے باپ کی کون سی ہے۔ بادشاہ نے کہا کیا مردہ امیر و غریب اور شاہ و گدا کی ہڈیوں میں بھی کچھ فرق ہوا کرتا ہے کیا جو تم پہچان لوگے؟ بہلول دانا نے کہا پھر 4 دن کی جھوٹی نمود پر یہ چند دنوں کی زندگی پر بڑے لوگ مغرور ہو کر غریبوں کو حقیر کیوں سمجھتے ہیں؟ بادشاہ قائل ہو گیا اور اس دن سے حلیمی اختیار کر لی۔